السلام علیکم ناظرین، تمام دوستوں کو میرے طرف سے الباجو کی طرف سے سلام قبول ہو۔ آج ہمارے پنڈی کی طرف ہم نے اپنے سفر باندھ لیے تھے، تو چلتے چلتے ناظرین آپ کو ایک چھوٹا سا پروگرام دے کے جاؤں، ان لڑکوں کو، ان جوانوں کو اور ان بچوں کو ایک پیغام دوں کہ یہاں پہ لوگ اپنی جانوں کو کتنا کہ خطرناک کہ کس طرح سے کام کرتے دیکھیں، مولا دیکھیں کس طرح سے اپنے بچوں کی ترقی کے لیے یہ تھوڑا سا آگے ہے۔ یہ اندر ہے، یہ دیکھیں اتنا خطرناک، یہاں پہ ایک لڑا رکھا ہوا ہے، دیکھیں اس طرح بھی دیکھیں، اس طرح بھی یہ دیکھیں۔ تو ناظرین میں آپ لوگوں کو یہ دکھانے کا مقصد ہے ان جوانوں کے لیے وہ دیکھیں وہاں آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ آپ سارے کیمرے میں دکھائے، یہ میں ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، میں اگر کیمرے اس طرف سے دکھایا مجھے، میں ان جوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ قیمتی پتھر کے لیے، اپنے بچوں کی ترقی کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے باپ کس طرح اپنی کہ زندگی کو خطرے مول لیتے ہوئے یہاں پر کام کرتے ہیں۔ وہ بچے اپنے والدین کے، تمام بچوں سے ہے، تمام جوانوں سے اپنے والدین کی قدر کریں، بالخصوص اپنے والد کی قدر کریں، ان کے بچوں کی ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے۔ اپنے باپ جو ہے نا، کوئی اس طرح کے کام بول رہے ہیں خطرناک، کوئی گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بس چلا کے پنڈی کے اس خطرناک راستے سے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے رزق روٹی کی تلاش میں ہے۔ تو تمام ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور تمام جوانوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے والدین جو ہے نا، یہ قیمتی پتھر سے کئی گنا یہ نہ قیمتی نہیں ہے، اپنے والدین بہت قیمتی ہے، ان کی قدر کیجیے۔ اور جو آوارہ لڑکے جو موٹر سائیکلوں پہ ون ویلنگ کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے اپنے باپ کی جو ہے کمائی کو اس طرح سے نہ ہو۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی، اس کو طریقے سے انجوائے کریں، پہلے تعلیم حاصل کریں، پھر کامیاب ہو جائے، روزگار لگ جائے، نوکری کریں، انجوائے کریں، پھر آپ سیر سپاٹا بھی کریں۔ ان چیزوں کو ضرور دیکھیں کہ اپنے آپ کے والدین، ہر مختلف شعبے سے منسلک رکھنے والے والدین جو ہوتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے رزق کما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ دکھانا مجھے بہت ضروری سمجھا کہ قیمتی پتھر سے زیادہ آپ کے والدین قیمتی ہے، ان کی قدر کرنا ہے۔ اس طرح اندر دیکھیں، میں تھوڑی دیر کے لیے میں اندر گیا ہوں، اندر آکسیجن نہیں تھا، ہوا کا جو ہے نا تناسب بالکل نہیں تھا، سانس رک رہا تھا۔ پتہ نہیں ہم لوگ اپنے والدین کی کیوں قدر نہیں کرتے؟ جن کے والدین ہیں ان سے جو ہے نا ریکویسٹ ہے، ان کی قدر کیجیے، جن کے والدین نہیں ہیں ان کے والدین کی مغفرت کریں، اور کامیابی کے لیے ایسے اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بھی فالو کریں، اپنے والدین کو بھی فالو کریں، معاشرے میں ایک اچھے انسان بن کر سامنے آئے۔ والسلام، خدا حافظ۔ تو ناظرین السلام علیکم، ہمارے بھائی ملا ہے طاہر بھائی، یہاں سامچو سے ہے، تو اتفاق ہوا ہم یہاں سے ریکارڈنگ کرتے ہوئے سب آ رہے تھے، تو یہ ان والد میں شامل ہے، یہ اس طرح کی محنت کر رہے ہیں یہاں پر اپنے کہ جان کو یہاں پر اس خطرے سے ہوتے ہوئے رزق روٹی کی تلاش میں ہے۔ تو اسی طرح ہر کوئی والدین جو ہے یہاں پر جو ہے نا، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی جہاز چلاتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر چلاتا ہے، کوئی تعلیم روزگار کے ایجوکیشن میں، کوئی پیڈولٹی کا کام بہت بڑا رسکی ہے۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ تھوڑا بتائیے۔ تکلیف تو ہوتی ہے بھائی، کیمرے کو تھوڑا سا تکلیف بہت ہوتی ہے۔ آکسیجن کی کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ آکسیجن کا تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی پتہ کچھ نہیں؟ نہیں، کچھ بھی ہے؟ تو یہاں سے کچھ حاصل ہو رہے آپ لوگ؟ بس اپنا ہم تو، ہمارا تو روزگار ہی ہے، پیشہ ہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جوانوں کے؟ یہ
ہم کیا پیغام دیں گے جوانوں کو؟ پیغام تو یہی ہے جو ون ویلنگ کرتے اپنے باپ کے پیسے کو اڑا رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ تو ذرا بڑے بھائی سے پوچھیں. ہاں بھائی آپ کیا بتائیں گے ان کے لیے پیغام ان جوانوں کے لیے جو اپنے والدین کو تعلیم حاصل نہیں کر رہے وہ آپ لوگ اس طرح کے اپنی جان کو یہاں پر جو ہے نا خطرے سے مول لیتے ہوئے رزق کی تلاش میں ہے. اسی طرح ہر کسی کے باپ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. والدین خطرے مول کے, ابھی میرا پیشہ, کبھی میں ڈرامہ بناتا ہوں, کبھی میں کچھ کرتا ہوں, کبھی میں کچھ کرتا ہوں. آپ کا کام زیادہ خطرناک ہے. NAPW والوں کا جو ہے نا لائن مین ہے, اس کا کام اس سے زیادہ خطرناک ہے. کئی کیجولٹی ہو چکے اس کارڈوں میں آگے پیچھے. تو آپ کا کام بھی ابھی میں نے دیکھا اندر میں تھوڑی دیر کے لیے گیا, میرا سانس رک گیا. مجھے احساس ہو کہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں. سانس اس ٹنل میں آپ کی سانس رک رہی ہے. جو 200-250 فٹ اندر ہوتے ہیں اس ٹنل پہ آپ جاؤ گے تو آپ کا کیا ہوگا پھر؟ وہاں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا, وہاں تو میرا حالت خراب ہوگا. یہ تو ابھی 10 فٹ 15 فٹ ہے. ہاں یہ زیادہ 10-15 فٹ. تو میں نے سوچا کہ یہ ذرا ریکارڈ کر لوں. تو آپ کیا پیغام دیں گے ان جوانوں کے لیے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ ان جوانوں کو اپنے پیرنٹس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو بھی بچانے کے لیے اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان سے باز آ جائیں. کیونکہ ایک انسان کی جان جب جاتی ہے تو اس سے صرف ایک انسان افیکٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری ایک فیملی افیکٹ ہوتی ہے.